الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے خطوط نویسی پر ہے۔ ٹھیک ہے، خطوط نویسی کیا ہوتی ہے، خط کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، خط کا مطلب ہے تحریر یا ہاتھ کا لکھا۔ جو لوگ جیسے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب وغیرہ ہم سے دور ہوتے ہیں، ان کے نام جو عبارت یا جملے لکھے جائیں اسے خط کہتے ہیں۔ بس لکھ کر بات کرنا خط کہلاتا ہے۔ ایسی بات چیت جس کو ہم آمنے سامنے بیٹھ کر نہ کر سکیں، تحریر کے ذریعے سے کریں، تو وہ خط و کتابت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، خط کو ہم والدین کو لکھ سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو لکھ سکتے ہیں، دوستوں کو، عزیز رشتہ داروں، کسی کتاب کے مصنف کو یا اخبار کے ایڈیٹر وغیرہ کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ ہم لکھتے ہیں یہ خط۔ ٹھیک ہے، خطوط جو ہے ان لوگوں کو ہم لکھتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ خط کی اقسام کتنی ہیں۔ خط کی اقسام دو ہوتی ہیں، ایک رسمی قسم کا خط ہوتا ہے اور ایک غیر رسمی ہوتا ہے۔ ایک فارمل اور دوسرا انفارمل ہوتا ہے۔ رسمی خط فارمل ہوتا ہے۔ رسمی خط ان لوگوں کو لکھا جاتا ہے جو کسی عہدے پر فائز ہوں، جیسے کہ ڈی سی او، کمشنر، اخبار کا ایڈیٹر وغیرہ، یا پھر مصنف، کتاب کا مصنف جو ہوتا ہے، لکھنے والا جو ہوتا ہے، اس کے نام کوئی خط لکھنا ہو تو اس کو ہم رسمی خط کہتے ہیں، جس میں مہذبانہ انداز میں اپنی بات بیان کی جاتی ہے، یعنی بہت نپے تلے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، صرف وہ بات ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کچھ آپ ان سے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو بات ہے وہ کر کے خط لکھتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر غیر رسمی خط وہ ہوتے ہیں عام طور پر جو ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور بہن بھائیوں کو، فیملی ممبرز کو لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیملی میں جتنے لوگ ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں دوستانہ انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ جن کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ظاہر آپ ان کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ان کی لحاظ سے خط لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان میں ایک فرق یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ پیرنٹس کو لکھ رہے ہیں، والدین کو لکھ رہے ہیں، یا پھر اپنے بڑے بزرگوں کو لکھ رہے ہیں، تو ان کے الفاظ تھوڑے مختلف ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بھی بے تکلف ہیں، اپنی بڑی بہن کے ساتھ یا بڑے بزرگوں کے ساتھ، تو تب آپ تھوڑا ریلیکس ہو کے لکھیں گے۔ یہ بڑوں کو لکھنے میں ذرا مختلف ہوتا ہے، اور چھوٹوں کو لکھنے میں، یا اپنے ہم عمر کزنز وغیرہ یا بہن بھائیوں کو یا دوستوں کو لکھنے میں تھوڑا سا مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دو قسم کے خط ہیں، ایک رسمی ہے اور دوسرے غیر رسمی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں خط لکھنے کے اصول یا خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب سب سے پہلے ہوتا ہے آغاز میں پہلے صفحے کی دائیں طرف یعنی سیدھی طرف آپ اپنا پتہ لکھتے ہیں، یعنی جو آپ جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں، اگر آپ پشاور سے لکھ رہے ہیں، لاہور سے لکھ رہے ہیں، پاکستان سے لکھ رہے ہیں، پاکستان سے آپ کہیں اور کسی اور ملک میں کوئی آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے لیے لکھ رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلی لائن میں آپ سیدھے ہاتھ کی طرف آپ اپنی لکھیں گے پتہ یا جگہ کا نام لکھیں گے کہ آپ یہاں سے لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی کی دوسری لائن میں، اسی کے نیچے دوسری لائن میں آپ لکھیں گے تاریخ، یعنی جس دن آپ نے خط لکھا ہے اس دن کی تاریخ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی لائن میں آپ نے لکھا پتہ، دوسری لائن میں آپ نے لکھی تاریخ۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے رائٹ سائڈ سے شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خط
ٹھیک ہے. اردو ویسے ہی رائٹ سائڈ سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے رائٹ سائڈ سے شروع کیا ہے خط کو. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے اپنا پتہ لکھا, اس کے نیچے آپ نے اپنی تاریخ لکھی. اس کے بعد جو تیسری لائن ہوتی ہے, تاریخ لکھنے کے بعد اگلی سطر کے درمیان میں جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کے مرتبے کے مطابق اسے مخاطب کیا جاتا ہے, جیسے پیاری باجی, پیارے چچا جان. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے اینڈ میں. اور وہ کہاں لکھیں گے؟ تیسری لائن میں درمیان میں. ٹھیک ہے, درمیان میں آپ نے تیسری لائن میں درمیان میں جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے مطابق اس کو جو مخاطب کریں گے وہ لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ بہن کو لکھ رہے ہیں, بڑی بہن کو لکھ رہے ہیں تو آپ یوں لکھیں گے. اور چچا کو لکھ رہے ہیں یا کسی خط کے ایڈیٹر کو لکھ رہے ہیں تو اس خط کے ایڈیٹر کو آپ جب لکھیں گے یا مصنف کو لکھیں گے تو اگر آپ کو ان کا نام آتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ جناب مصنف صاحب یا اس طرح لکھیں گے, یا ایڈیٹر صاحب اس طرح, یا صاحبہ اس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ پھر پیاری پیاری نہیں لکھیں گے, پیاری یا پیارا نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ اپنوں کے لیے لکھتے ہیں نا. پھر آپ کے پاس جو چوتھی لائن آتی ہے اس میں آپ دائیں جانب وہی سیدھی طرف آداب یا السلام علیکم لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے آگے بھی ایکسکلیمیشن مارک ہوگا. وہ جو تیسری لائن میں جو کچھ بھی آپ نے لکھا تھا نا, مخاطب جو کیا تھا وہ درمیان میں لکھا تھا. ٹھیک ہے, لیکن چوتھی لائن میں آپ پھر مارجن لائن کے ساتھ جو جگہ ہوگی وہیں پر دائیں طرف آپ لکھیں گے آداب یا السلام علیکم اور ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے. اس کے بعد نفس مضمون آتا ہے. یہ خط کا مرکزی حصہ ہے, یہ حصہ ہے, قصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس حصے میں خط کو لکھنے والا خط لکھنے کی وجہ اور اپنا مقصد بیان کرتا ہے. یہ تھوڑا لمبا حصہ ہوتا ہے, اس میں آپ خط لکھنے کی وجہ یا اپنا مقصد بیان کرتے ہیں, کس وجہ سے آپ نے خط لکھا ہے. ظاہر ہے آپ جس وجہ سے خط لکھیں وہ نہیں لکھیں گے تو خط کا فائدہ, تو آپ خط کی وجہ اس حصے میں لکھتے ہیں, اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے خط لکھا ہے, یا جو بھی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ خط یہ ایک بڑا حصہ ہوتا ہے, یہ چھوٹا سا نہیں ہوتا, یہ 1-2 پیراگراف کا ہوتا ہے یا ایک پیراگراف کا ہوتا ہے. جتنے پیراگراف میں آپ کی بات جو ہے مکمل ہو جائے وہ اتنے پیراگراف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آخر میں آتا ہے اختتام. خط کے اس حصے میں خط لکھنے والا بائیں جانب, اب سارا خط جو ہے دائیں جانب لکھا گیا, لیکن جو یہ اختتام ہے یہ بائیں جانب ہوتے ہیں, یعنی الٹے ہاتھ کی طرف. جس کے نام خط لکھا گیا اس کے مرتبے کے حوالے سے اپنا نام لکھا جاتا ہے. آپ چچا کو لکھیں گے تو آپ لکھیں گے آپ کا بھتیجا یا بھتیجی. اسی طرح آپ اگر باجی کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا بھائی یا بہن, چھوٹا بھائی یا بہن. ٹھیک ہے, اس طرح آپ لکھیں گے. تو اس کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں اور خط جو ہے اختتام پذیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہے ایک خط کا نمونہ. چونکہ میں ان بچوں کے لیے خط ان بچوں کو سکھا رہی ہوں جو کہ ایگزام دیتے ہیں, جیسے بورڈ کے ایگزام وغیرہ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی نہیں بتانی ہوتی, اپنی شناخت نہیں بتانی ہوتی ہے کہ آپ لڑکا ہیں, لڑکی ہیں, یا جو کچھ بھی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کا ایک خط چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ اپنی جگہ کا نام نہیں لکھتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کہاں سے یہ خط لکھا ہے. ٹھیک ہے, طریقہ وہی ہے, صرف الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ شروع میں آپ امتحان یہ کیا ہے اپنا پتہ لکھیں گے, تو یہاں پہ آپ امتحانی مرکز لکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ کا پتہ ہو گیا. پھر اس کے نیچے آپ نے دوسری لائن میں دیکھیں رائٹ ہینڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تیسری لائن میں نے درمیان میں لکھا ہوا ہے پیارے ابا جان. جو آپ کو خط لکھنے, جو آپ کو کہا جائے گا کہ خط لکھیں, تو وہ آپ نے یہاں پر وہ جس کے لیے آپ لکھیں گے اس کا
نام یا مخاطب جس طرح آپ ان کو کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی لائن میں آپ کا آ جاتا ہے السلام علیکم، یہ آپ کا آداب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایکسکلیمیشن مارک آپ نے لگا دی، یہاں بھی آپ نے لگایا، یہاں بھی لگایا۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کا نفس مضمون آ گیا، یہ 2 فنگر گیپ سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ نہیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ کہانی، مضمون، پیراگراف، درخواست، خط، جو بھی ہے، جو اس کا مین حصہ ہوتا ہے، جب وہ شروع کیا جاتا ہے 2 فنگر گیپ سے شروع کیا جاتا ہے اس کو ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ پیراگراف کو پہلی والی لائن 2 فنگر گیپ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر جو باقی کی لائن ہوتی ہیں، باقی کی سطریں ہوتی ہیں، وہ جو ہوتی ہیں وہ مارجن لائن کے ساتھ ہی سے ہی شروع کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ نفس مضمون ہو گیا، آپ نے اس میں اپنا سارا کچھ بتا دیا، لکھ دیا کہ بھائی میں یہ مجھے چاہیے یا کچھ کرنا ہے، جو بھی مقصد ہے آپ کا وہ آپ نے اس میں بتا دیا۔ اس کے بعد اختتام آتا ہے، اس میں آپ لکھیں گے، آپ نے السلام علیکم لکھا تھا، اوپر نیچے لکھیں گے والسلام، ٹھیک ہے۔ آپ کا بیٹا یا بیٹی یہ بھی مت لکھیں، جو ایگزام کے لیے جو بچے تیاری کر رہے ہیں وہ یہ بھی نہ لکھیں آپ کا بیٹا یا بیٹی، کیونکہ اس سے بھی آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ شو ہوتی ہے۔ تو صرف آپ والسلام لکھیں اور الف ب جیم لکھ کے خط کا اختتام کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو میں نے آپ کو ویڈیو بتائی اس میں خط کے بارے میں بتایا، خط نویسی کے بارے میں، اس کے اقسام کے بارے میں، اس کو لکھنے کا طریقہ، سب کچھ بتایا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولنا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔